اور جا کے جو ہے سسرال میں ریسپیکٹ کر رہے، جی امی جان، جی امی جان، ساس کو امی جان بول رہا بھائی، سبحان اللہ. بولنا بری بات نہیں ہے، امی جان ہی بولنا. بیگم کی اماں اپنی اماں ہے، ٹینشن نہ کھولو، امی جان ہی بولنا. یہ امی جان بولنا بھی کون سکھائے؟ پیارے مصطفیٰ سکھائے. ہمارے حیدرآباد میں ایک آٹو والا ہے، آٹو کے پیچھے لکھ کے لگا ساس کی دعا. اس کے دل میں یہ جو ساس کی عزت پیدا ہوئی نا، یہ اسلام کا صدقہ ہے. ورنہ پہلے ریسپیکٹ دینے کی بات نہیں تھی، پہلے خالی ڈھشم ڈھشم تھا مسئلہ. حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ یہ دنیا کے اندر خالی قتل و غارت گری تھی. پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. اب حضور کی آمد کا سلسلہ کیا ہوا؟ ادھر سے رب کی بارگاہ سے قرآن آ رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے احادیث کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے. افعال مصطفیٰ کو اب پڑھے اور لکھے جانے کے لائق بنا دیا گیا ہے. اب حبیب پاک کی آمد کا سلسلہ یہ ہوا کہ اب حضور کے بعد صحابیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، حضور کے بعد اہل بیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، حضور کے بعد ازواج مطہرات کو ام المومنین کی شان کا تاج پہنایا جا رہا ہے. حضور کی آمد کے بعد ماں کی عظمت کو اتنا وقار دیا گیا. یہ وہی ماں ہے جس کو آمد مصطفیٰ سے پہلے بکری کی مینگنیاں کھلائی جاتی تھی. تاجدار مدینہ کیا تشریف لائے؟ نبی پاک نے کہا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دنیا والوں تم کو تمہاری ماں کا مقام بتا دوں کہ تمہاری ماں مینگنیاں کھانے کے لیے ماں نہیں بنی. تمہاری ماں تو وہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کو عزت دینے اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں آیا. ماں کا جو آج وقار ہے، چاہے کسی اور مذہب میں ہو، چاہے ہمارے مذہب میں ہو، اگر مسلمان اپنی ماں کو عزت دیتے ہیں تو سن لو، ماں کو یہ عزت دینا کسی اور نے نہیں سکھایا. ماں کو یہ عزت دینا آمنہ کے لال نے سکھایا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. یہ تاجدار کرم کا صدقہ ہے. آج دنیا اپنے ماں کے پیروں کو چوم رہی ہے، ورنہ یہ وہی ماں تھی جسے بکری کی مینگنیاں کھلایا جاتا تھا، جس کو 3 مہینوں تک، 5 مہینوں تک، 1 سال تک اندھیری کوٹھریوں میں بند کر دیا جاتا. ایسی اندھیری کوٹھری جو خبر نما ہوتی تھی، جس میں رائی برابر کی دھوپ کی جو ہے باریک شعاع بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی. ایسی اندھیری کوٹھری میں اس ماں کو بند کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی باپ تھا جو اپنی بیٹیوں کا قتل کر دیتا تھا. لیکن آج اسی ظالم باپ کو آمد مصطفیٰ کی برکت ہوئی. نبی نے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں تم اپنے باپ کو کمتر نہ سمجھنا، تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کہہ رہی او ڈیڈی. ڈیڈی کس نے بنایا؟ کوئی کہہ رہا ہے ابو، کوئی کہہ رہا ہے بابا، کوئی کہہ رہا ہے فادر. ویری گڈ. باپ کو یہ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے دلایا. یہ عزت تمہیں، یہ آج دنیا کے اندر جتنے ہو رہے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے ایک دور ایسا بھی تھا جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. لیکن پیارے دوستو، ایک شوہر کے انتقال کے بعد ایک بیوہ کو شادی کرنے کا حق کس نے دلایا؟ پھر سے سہاگن بننے کا حق کس نے دلایا؟ پھر سے ماں بننے کا حق کس نے دلایا؟ پھر سے شوہر کے نگرانی میں رہنے کا حق کس نے دلایا؟ اللہ کی قسم کان کھول کے سنو، اس بیوی کو کائنات میں عزت کسی پولیٹیشن نے نہیں دلائی، کسی مولوی صاحب نے نہیں دلائی، کسی شملہ بننے والے داڑھی چھوڑنے والے پیر صاحب نے نہیں دلائی. ایک عورت کو، بیوی کو یہ عزت آمنہ کے لال محمد عربی نے دلائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ نے عورت کو یہ مقام دلایا ہے. پیارے مصطفیٰ نے دلایا. ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن پیارے مصطفیٰ نے آ کر دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں تم بیٹی کو عیب نہ سمجھنا، بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، بیٹی کو اپنے لیے تکلیف، مصیبت، عذاب نہ سمجھنا. دنیا والوں سنو،
تمہاری بیٹی تمہارے لیے اتنا عظمت والی شان والی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں 7 بچے پیدا ہو جائیں تو ان 7 بچوں کی وجہ سے جتنی رحمت، جتنی رزق، جتنا فضل، جتنا عطا اللہ کی تمہارے گھر پہ اترتی ہے، ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کے رحمت و فضل اللہ کا تمہارے گھر میں نازل ہوتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت بہت بیٹی کو یہ مقام پیارے مصطفیٰ نے دلایا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والو میں نے تم پہ احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہارے بیچ میں بھیج دیا۔ جو کچھ بھی اچھا ہے، جتنے لوگ داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں کس کو دیکھ کے چھوڑے؟ چچا کو، بولو جی، پھپا کو، ماموں کو، مول صاحب کو، مفتی صاحب کو۔ ہم نے تو داڑھی نہ کسی مفتی سے لیا ہے، نہ کسی پیر سے لیا ہے، نہ کسی علامہ سے لیا ہے، نہ کسی مولوی سے لیا ہے، ہم نے تو داڑھی آمنہ کے لال سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر بولو، پھر بولو نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ حیدری، پھر ایک وقت بولو، پھر ایک وقت، پھر ایک مرتبہ۔ اب بھولے تو دیکھو تم چھوڑ تو نہیں، تمہارے کو پوری رات یہیں بٹھا کے رکھتا ہوں۔ پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو، قربان جاؤ اپنی آقا کے، ہائے 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 ہائے، سرکار کے صدقے جاؤ یار۔ انہوں آئے تو سوب ہے نہیں، آج بھائی کی عزت کرو، بھیا تشریف لائیے، ہاں یہ بھیا بولنا بھی حضور سکھائے سو ہے، سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جا کے جو ہے سسرال میں ریسپیکٹ کر رہے، جی امی جان، جی امی جان، ساس کو امی جان بول رہا بھائی، سبحان اللہ۔ بولنا بری بات نہیں ہے، امی جان ہی بولنا، بیگم کی اماں اپنی اماں ہے، ٹینشن نہ کھولو، امی جان ہی بولنا۔ یہ امی جان بولنا بھی کون سکھائے؟ پیارے مصطفیٰ سکھائے۔ نہیں، ہمارے حیدرآباد میں ایک آٹو والا ہے، آٹو کے پیچھے لکھ کے لگا ساس کی دعا۔ اس کے دل میں یہ جو ساس کی عزت پیدا ہوئی نا، یہ اسلام کا صدقہ ہے، ورنہ پہلے ریسپیکٹ دینے کی بات نہیں تھی، پہلے خالی ڈھشم ڈھشم تھا مسئلہ۔ پیارے مصطفیٰ کیا تشریف لائے، ایک دوسرے کا احترام شروع ہو گیا۔ آج پڑوسی کی قدر کر رہا، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، چاہے وہ پڑوسی عیسائی ہو، چاہے وہ پڑوسی براہمن ہو، چاہے وہ پڑوسی مراٹھی ہو، چاہے وہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ایک مسلمان اپنے پڑوسی کی عزت کر رہا ہے۔ صبح اٹھ کے ہائے ہلو ہو رہا ہے، سلام وعلیکم سلام ہو رہا ہے، خیر خیریت ہو رہی ہے، دعوتوں میں آنا جانا ہو رہا ہے، ایم پی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، ایم ایل اے صاحب کو بلا کر بٹھا کر جلسے ہو رہے ہیں، اسٹیج جشن میلاد کا ہے، مگر ایم پی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایم ایل اے صاحب بھی بیٹھے ہیں، عارف بابا بھی بیٹھے ہیں، ادھر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک ہی اسٹیج پر ادھر مفتی بھی بیٹھتے ہیں، ادھر پیر بھی بیٹھتے ہیں، ادھر مہمان بھی بیٹھتا ہے، ادھر ایم پی بھی بیٹھے ہیں، ادھر ایم ایل اے صاحب بھی بیٹھے ہیں، ادھر ایم ایل اے صاحب کا خاص پٹھا جاوید بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بتاؤ مسلمانوں، یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں نہ ہندو مسلمان کی بھید بھاؤ ہے، نہ امیر غریب کی بھید بھاؤ ہے، نہ گورے کالے کی بھید بھاؤ ہے، نہ یہاں پر جو ہے اچھے برے کی بھید بھاؤ ہے۔ آج اس مجلس میں نمازی بھی بیٹھا ہے، گنہگار بھی بیٹھا ہے، صوفی بھی بیٹھا ہے، فقیر بھی بیٹھا ہے۔ یہ بھید بھاؤ کو انسانیت سے مٹا کر سب کو ایک کس نے بنایا؟ کسی اور نے نہیں، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ، بہت بہت
یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں چھوڑ رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے تم پورا جلسہ ہوئے تک بہت دیر کے بعد جوش میں آئے تم سبحان اللہ ڈھکن لگا کے دے بیٹا سبحان اللہ